نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی دوست وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے حصول میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ولایت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ولایت کا دعویٰ کوئی خود نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ولایت کا دعویٰ خود کرتا ہے تو بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ ولایت تو اللہ پروردگار کی محبت ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی محبت دیتا ہے، اللہ پروردگار کسی سے محبت کرتا ہے، ولی اللہ تو وہ ہے۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ جو آپ کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے والا اگر دین میں داخل ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو جان اور مال دیا ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ جان دیتا ہے اور مال دیتا ہے۔ اور اس مومن اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب بندے نے اپنی جان اللہ کی محبت کے لیے صرف کی ہوتی ہے، اپنا مال اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے صرف کی ہوتی ہے۔ یہ جان اور مال محض اللہ اس لیے دیتا ہے کہ اس سے وہ اللہ کی محبت کماتا ہے۔ فرمایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار مشرکین کے عمل سے گھبرائیں نہ، وہ آپ کے خلاف اللہ کی عطا کردہ جان اور مال جو ان کو دیا گیا ہے، وہ آپ کے خلاف اسے خرچ کر رہے ہیں، اور بھی وہ خرچ کریں گے، لیکن ان کا یہ خرچ کرنا ان کو فائدہ ہرگز نہیں دے گا۔ آپ کے لیے صحابہ اکرام، مومنین اور اللہ کافی ہے۔ اسی لیے آج عرض کیا کرتا ہے کہ جس کا جان اور مال اللہ قبول فرما لیتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ پتہ کیا چاہتا ہے؟ یہ اللہ کی چاہت جاننے والا ہے جسے اس بات کا پتہ ہے، اور جو اللہ کی چاہت جانتا ہے، چاہت کے حصول میں لگا ہوا ہے، اسے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا سے پہلے ہی اسے اللہ پاک نے وہ دے دیا ہوتا ہے، وہ جس کی وہ دعا کرنے چلا ہوتا ہے۔ دعا تو وہ کرے نا جسے دعا کرنے کی ضرورت پیش ہے۔ میں آج عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا، کبھی میں سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا ہوں اور میں نے عرض کیا حضور میرے لیے یہ دعا کر دیں۔ قسم خدا کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جو ضرورت پیش آئی وہ حضور کے ساتھ دعا میں آمین کہا، وہ پوری ہو گئی۔ میں بتاؤں آپ کو وہ ضرورت کوئی ہے جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے؟ قسم خدا کی بڑا آسان ہے، چٹکی بجانے سے پہلے بن جاتا ہے۔ بس تعلیم نہیں ہے، بننا ہم سارے ہی چاہتے ہیں۔ فرمایا فاتبعونی، نبی رسول کی اتباع کرنا۔ جب کوئی نبی رسول کی اتباع کرتا ہے تو اتباع میں دو چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ پروردگار اپنے حکم میں نبی رسول علیہ السلام پر وحی بھیجتا ہے، حکم حلال کا اور حکم حرام کا ہوتا ہے، وحی بھیجتا ہے، اور اللہ کا بندہ قیامت تک اس حکم کی، وحی کی تعلیم فرماتا ہے، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ یہ کام مکمل ہو گیا ہے۔
صحابہ اکرام کو تعلیم فرمائی. یہ اللہ کے صادقین بندے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، نبی رسول اللہ علیہ السلام سے تعلیم وحی کی، حکم کی حاصل کرتے رہے. تعلیم حاصل کی انہوں نے، آگے تابعین تک وہ تعلیم پہنچائی. تابعین بھی اللہ کے صادقین بندوں میں سے تھے. فرمایا اب نبی رسول کوئی نہیں آئے گا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا حکم یاد رکھنا. قیامت تک سنت کی تعلیم لینے اور دینے والا، اس کے ساتھ بیٹھنا. یہ ہے وہ زندگی کہ جب کوئی اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، وہ اللہ پروردگار کا ولی، اللہ کا دوست ہوتا ہے. کیونکہ رضا میں جو علم ہے، رضا میں جو علم ہے، یہی تو حقیقت ہے کہ اپنے یار کو جان گیا ہے اور یار اس کو اس سے پہلے جانتا ہے. دعا کی تو ضرورت اسے ہے نا، جو ضرورت ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے بندے کی صحبت میں یہ مہربانی فرما دی ہے. جو مہربانی اللہ فرما دے اس کا ذکر خوب کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں جان اور مال دیا ہے. اب اگر کوئی اس کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے جان اور مال دیا ہے تو اللہ کتنا راضی ہوتا ہے یا نہیں؟ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو اللہ تمہیں نعمت دے اس کا اظہار کیا کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جان اور مال دیا ہے. اب ہمیں جان اور مال کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. دعا کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ میری جان اور یہ میرا مال جو ہے قبول و منظور فرما لیں. للہ رب العالمین، یہ اللہ پروردگار کی رضا کا سبب اور باعث بن جائے. اچھا یہ جو میں نے دعا کی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے. یہ دعا جو میں نے کی ہے یہ تعلیم ہے کہ جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اب کیا مانگا ہے؟ وہ چیز مانگی ہے جو میرا محبوب چاہتا ہے، جو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے، وہ چیز مانگی ہے. اب دیکھیے جب میں اللہ کے کام میں لگ جاتا ہوں تو میرا کام اللہ پروردگار کرتا ہے. میرا کام میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں آپ کا فیض کام کرتا ہے. میں کب کچھ کرتا ہوں؟ میں تو اپنے اللہ سے مانگتا ہوں. اب دیکھیے جس نے اللہ پروردگار سے اپنی جان اور اپنے مال کی قبولیت مانگی ہے، یہ وہ ہے جس نے جان اور مال کو اپنی خواہش میں خرچ نہیں کیا. فَاتَّبِعُونِی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خرچ کیا ہے، آپ کی تعلیم میں خرچ کیا ہے. اور جب کوئی آپ کی تعلیم میں کچھ کرتا ہے اس کا نام ہے، یاد رکھنا، عبادت. اس کا نام ہے عبادت. اب جب وہ جان خرچ کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہوتی ہے. جب مال اپنا تعلیم میں خرچ کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہوتی ہے. جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے، عابد ہوتا ہے، معبود کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا، یہ زندہ ہوتا ہے. اب اس نے اپنے عمل سے جو کیا ہے اس کا نام ہے عبادت. عبادت بغیر نبی رسول کی تعلیم کے نہیں ہوتی. عبادت عمل ہے. عمل کی قبولیت، عبادت کی قبولیت جو ہے وہ سنت رسول علیہ السلام ہے، فَاتَّبِعُونِی ہے. اور اگر کسی کو نبی رسول علیہ السلام تعلیم میں عبادت کا علم نہیں دیتے تو عبادت نہیں کی جا سکتی. اور جب اللہ پروردگار عبادت کا علم عطا فرما دیتے ہیں تو بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ میری عبادت قبول فرما، تو یہ اس کی جان اور مال کی قبولیت ہوتی ہے. اب اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے، عبادت کی تو راضی ہو جاتا ہے. جب کوئی اللہ سے یہ دعا کرتا ہے تو وہ خواہش میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ نہیں کرتا. جب بھی وہ خرچ کرتا ہے اپنی جان کو، اپنے مال کو، تو اللہ پروردگار کے حکم حلال اور حلال کی تعلیم میں خرچ کرتا ہے. کیونکہ حرام کی تو تعلیم ہی نہیں دی گئی، حرام کا تو بتایا گیا ہے. جب حکم حرام نازل ہوا تو اللہ کے نبی نے اسے منع فرما دیا کہ حرام نہیں کھانا، حرام نہیں پینا، حرام نہیں سونا، حرام نہیں جاگنا، حرام زندگی بسر نہیں کرنی. حرام سے منع فرما دیا.
کہ میں تمہیں جو دوں وہ لے لو، یہ حلال ہے، حلال کی تعلیم دے دی، اور جس سے میں منع کروں اس سے باز آ جاؤ۔ حرام کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، حرام تو صرف اس وقت جائز ہے جب کوئی شرعی عذر پیش ہو جائے۔ جب جان جاتی ہو تو لقمہ حرام کھایا جا سکتا ہے، اور جب مال جاتا ہو، مال کو بچانا ہو، تو حرام عمل اتنا کہ کیا جا سکتا ہے جس سے جان اور مال بچ جاتی ہو۔ یہ تو جائز جو ہے، یہ تو شرعی عذر میں حرام کو کیا گیا ہے۔ نماز جب ادا کرنی ہے تو جو چیزیں نماز میں فرض ہیں ان کے مطابق نماز ادا ہوتی ہے، اور اگر فرض کوئی چھوڑ دیا جائے تو نماز کب ہوتی ہے؟ نماز تو دوبارہ پڑھنا پڑتی ہے۔ اور اگر شرعی عذر ہو جائے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اب شرعی عذر میں بیٹھ کر نماز یا جس طرح ادا کر سکتا ہے، اب جائز ہے، اب جائز دین سمجھ کا نام ہے۔ اب جب جان اور مال کوئی اپنی خواہش میں خرچ نہیں کرتا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اب دیکھیے فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ بندہ میرا ہو، کہنا بھی میرا مانتا ہوں، اس کے علاوہ اللہ کچھ نہیں چاہتا۔ عبادت، اللہ عبادت کا محتاج ہے۔ رضا، ہم اللہ کو راضی کرتے پھریں، پھر اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تو پہلے ہی راضی ہے، اللہ تو ہمیں اپنی رضا دیتا ہے، اللہ ہمیں اپنی قبولیت دیتا ہے، ورنہ یہ جان یہ مال اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، ایک ایسی کیا، اللہ لا تعداد مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہے، ایک نہیں تو دو، دو نہیں تو تین، اس سے بھی بہتر اللہ پیدا کر سکتا ہے، ایسی کون سی بات ہے۔ اب دیکھیے اللہ ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ بندہ میرا ہو جائے۔ اللہ کا بندہ کون ہے؟ جو اللہ کا ہو گیا ہے، جو حکم کا بندہ ہے۔ نماز کا حکم دیتا ہے کہ میرا حکم ماننے والا ہو جائے، روزے کا حکم دیتا ہے میرا حکم ماننے والا ہو جائے، حج کا حکم دیتا ہے میرا حکم ماننے والا ہو جائے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے میرا حکم ماننے والا ہو جائے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ صرف اللہ حکم منوانا چاہتا ہے کہ بندہ میرا وہ ہے جو عباد اللہ کا بندہ ہو جائے۔ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا حکم مانتا ہے۔ جیسے وہ اللہ کا حکم مانتا ہے، اندر اس کا میں فارغ ہو جاتا ہے۔ میں تو تب اپنی خواہش پر عمل کروں جب میری جان ہو، جب میرا مال ہو، جب میری عارضی زندگی ہو، جب میرا کچھ ہو۔ میرا تو کچھ ہے نہیں، لا الہ، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ جب ہے ہی سارا کچھ اللہ نبی رسول کا، میں اس کا بندہ ہوں، جیسے وہ کہے گا میں ایسے اپنی جان ویسے اپنا مال خرچ کروں گا۔ میں کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہوں دین کا، اپنی جان اور مال کا، میں تو چوکیدار ہوں۔ میں تو جان اور مال جو اللہ کا ہے اس کا نگہبان ہوں، اور میرا نگہبان میرا مالک اللہ ہے۔ جب کوئی دعا کرتا ہے، اب وہ دعا کرنے کے قابل ہوا ہے جو فتح بیونی نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں حکم مانتا ہے، کیونکہ حکم وہی ہے، اس وحی کی تعلیم سنت ہے۔ جب تک کوئی حکم پر عمل وحی کی تعلیم سنت میں نہیں کرتا، اس کا جان اور اس کا مال یہ کب اللہ قبول کرتا ہے؟ جان سے جو عمل کرتا ہے یہ کب اللہ قبول کرتا ہے؟ مال سے کوئی عمل کرتا ہے کب اللہ قبول کرتا ہے؟ یہی تو کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ غنی ہم ہیں، اللہ غنی کدھر ہے کہ اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ اللہ نے کب ان سے مانگا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تو یہ کہتا ہے جو میں نے تمہیں جان اور مال دیا ہے اسے میری راہ میں خرچ کرو۔ ان کافروں مشرکوں سے، ہڈوں مڈوں کافروں سے، ان سے تو مانگا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اگر اللہ نے حکم فرمایا ہے تو ایمان والے کو فرمایا ہے۔ تعلیم اگر دی ہے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو اللہ کے سچے بندے سچوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں ان کو دی ہے۔ دعا تو وہ مانگے جس کو ضرورت ہو۔ ہماری تو ضرورت دعا سے پہلے پوری ہو گئی، جان بھی مل گئی ہے، مال بھی مل گیا۔ اب جان مال سے ہم جب کچھ کرتے ہیں، ہمیں عبادت بھی اللہ نے اپنی دے دی ہے، اور عبادت میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ قبول فرما لے، جس میں جان بھی ہماری ہوتی ہے، مال بھی ہمارا ہوتا ہے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اب جب کوئی جان اور مال کی قبولیت چاہتا ہے تو پتہ یہ کیا ہوتا ہے؟
قبولیت جب چاہتا ہے تو یہ عبادت اس نے اللہ کی ہوتی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ فرماتا ہے جان لو میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی عبادت کرتا ہے عبادت کی قبولیت نہیں ہوتی تو یہ وہ ہے جس نے حکم کی تعلیم سنت میں عبادت نہیں کی، یا یہ وہ ہے جس نے جان اور مال جو اللہ نے دیا اس کو اللہ کا نہیں جانا، اس نے اسے اپنا جانا ہوا ہے۔ مال میں تو اضافہ کر رہا ہے، اولاد میں تو اضافہ کر رہا ہے، سونے چاندی میں تو اضافہ کر رہا ہے، لیکن اس سے اللہ کا بندہ پوچھتا ہے تعلیم دے کر، ویسے نہیں کسی کو یہ پتہ چلتا باتوں کا۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امی ابے سے پہلے میں آ گیا ہوں۔ کیوں بھائی؟ نہیں جی میں پہلے نہیں آیا، امی ابا پہلے۔ اگر تو پہلے نہیں آیا، امی ابا پہلے آیا ہے تو یہ سارا کچھ امی ابا کا ہوا، تو اپنی امی ابا کو جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین جو ہے اس سے میں پہلے آ گیا ہوں۔ جب پوچھتے ہیں تو کہتا ہے نہیں دین ہی پہلے ہے، ہم کب پہلے ہیں؟ اللہ نبی پہلے، ہم کب پہلے ہیں؟ سائیں جی پہلے، ہم کب پہلے ہیں؟ لیکن جب وہ عملی زندگی گزارتا ہے تو دین کو ترجیح نہیں دیتا، اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے۔ سائیں جی کی بات کو ترجیح نہیں دیتا، اپنی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ سارا کچھ تو اپنا کرتا ہے اور لگا کس پر دیتا ہے؟ اللہ نبی نے ہی سارا کچھ کیا ہے۔ واہ بھائی واہ، اللہ نبی نے تو تب کیا ہے جب اللہ نبی کا کوئی غلام اور بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعلیم دیتا ہے، جو اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے، سنت رسول اللہ السلام میں جان اور مال خرچ کرنے کا بتاتا ہے۔ کیا تو نے اس میں کیا ہے یا اپنی خواہش میں کیا ہے؟ اگر اس میں کیا ہوتا تو اللہ کہتا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے میرا بندہ ہے۔ کون ہے وہ؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے سچے بندے ہیں۔ سچے بندوں کی یہ ہم نے زندگی آج تک نہیں دیکھی۔ دنیا پر دنیا ہو رہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو فرمایا میرے محبوب کا ذکر میں نے بلند کیا ہے۔ اے ایمان والو تم نے بھی اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے۔ یہ جان ساری اللہ کی ہے، یہ مال سارا اللہ کا ہے، لیکن ہم نے تو اپنی خواہش پر اسے خرچ کیا ہے۔ وہ بھائی خواہش پر خرچ کرنے سے تو یہ تو مٹی میں مل جاتا ہے، گندگی گوں میں چلا جاتا ہے۔ جب اسے خواہش میں خرچ کیا ہے تو یہ تو عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ اور جب اسے نبی رسول کی تعلیم میں خرچ کیا ہے تو یہ تو اللہ کا ذکر بلند ہوا ہے، کہ اللہ کی عبادت بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا، یہ تو اللہ پروردگار کا ذکر بلند ہوا ہے۔ اور اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال جو چاہتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے میری رضا یہ حاصل کریں، وہ یہ تو اللہ کی رضا کے حصول میں خرچ ہو گیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا، ایک طرف عبادت قبول ہو گئی ہے اور دوسری طرف اللہ کی رضا میں اللہ راضی ہو گیا۔ یہی تو دو زندگی ہیں۔ ایک اللہ عمل ہمارا ہے، عبادت اس کی ہے، رضا کے متلاشی ہم ہیں اور رضا اس کی ہے۔ یہ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواہش کی پیروی میں ہم نے مال اور جان بچائی ہو اور اللہ کہے یہ میرا دوست ہے۔ کبھی نہیں ہوتا۔ جب بھی جان اور مال بچانا ہے یا لگانا ہے، نبی رسول کی سنت آپ کی تعلیم میں لگانا ہے۔ کبھی ہم نے جا کر یہ تقویٰ بھی دین میں جو اللہ دیتا ہے یہ حاصل کیا ہے، یہ تو تعلیم کے بغیر آتا ہی نہیں۔ مفتی صاحب فتویٰ بتا سکتا ہے، تعلیم نہیں دے سکتا۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں حضور پڑھ سکتا، تو اب کیسے پڑھوں؟ فتویٰ یہ ہے کہ جیسے تو پڑھ سکتا ہے ویسے پڑھ لو۔ یہ تو فتویٰ ہے نا، مفتی صاحب فتویٰ دے سکتا ہے، اللہ کی رضا تو اللہ ہی دے گا، رضا کی تعلیم تو اللہ کا بندہ ہی دے گا، کہ راضی کیسے ہوتا ہے اللہ؟ بات یہ ہے اللہ پروردگار ہمیں سب کچھ بناتا ہے، سب کچھ بناتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا کچھ بنتے ہیں لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں بنتے۔ سب کچھ بناتا ہے، کہیں نمازی بناتا ہے، کہیں غازی بناتا ہے، کہیں شہید بناتا ہے، کہیں حاجی بناتا ہے، کہیں سخی بناتا ہے، کہیں غنی بناتا ہے، سارا کچھ بناتا ہے، لیکن چاہتا ہے کیا؟ یہ میرا کہنا مانے۔ چاہتا ہے کیا ہے؟ میرا کہنا مانے۔ ہم سارا کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن اللہ جو چاہتا ہے کہ میرا کہنا مانے وہ نہیں ماننا چاہتے۔ کیوں بھلا؟
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تو نے کہنا مانا ہے جو تیرا دل کرتا ہے وہ مان لیتا ہے، اور جو تیرا دل خواہش نہیں کرتی وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کا بندہ کون ہے، اللہ جانتا ہے اللہ کا بندہ کون نہیں ہے۔ ہم سب کچھ تو بننا چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ ہمیں بنانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہو جائے وہ کوئی نہیں بنتا۔ اللہ کہتا ہے کونوا عباد اللہ، میرے بندے ہو جاؤ۔ اللہ تو ہمیں اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، لیکن اس نے خواہش کے اندر سارا کچھ بننے کی کوشش کی ہے۔ نمازی بھی یہ بننا چاہتا ہے، غازی بھی یہ بننا چاہتا ہے، حاجی بھی یہ بننا چاہتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، خواہش میں کوئی اللہ کو بھی دیکھنا چاہے نا، اللہ کہتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی خواہش میں کوئی اللہ سے بھی ملنا چاہے نا، اللہ کہتا ہے ملاقات تو میں نے تجھے دینی ہے، تو مجھ سے ملنے کے قابل ہے؟ تو عیب برا ہے اور میں بے عیب ہوں، کبھی عیب اور بے عیب کا بھی جوڑا ہو سکتا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو، اپنی خواہش میں ملنے آئے ہو۔ بات تو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کی ہے کہ جو اپنی خواہش کی نفی کر ڈالتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جنت میں پہنچتا ہے جدھر جا کے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت میں داخل ہو گیا ہے نا، اب جنت کی دعا کرے گا، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اب جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ سچی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں ذرا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور جس نے خواہش کے اندر زندگی نہیں گزاری، سنت میں زندگی گزارتا ہے، قسم خدا کی سچی بات میں بتا رہا ہوں، کر کے دیکھ لینا جا کے۔ یہ وہ شہد ہے کہ جو کھلا کر پوچھا جاتا ہے سناؤ بھائی کیسا ہے، شیشی تھما کر نہیں پوچھا جاتا سناؤ تمہارے ہاتھ میں شیشی آ گئی ہے، شہد کی میٹھا ہے کہ کڑوا ہے کہ کیا ہے، نہیں، شہد زبان پر رکھ دیا، اب بتاؤ کیا ہے۔ دعا تو وہ مانگے جس کی کوئی ضرورت ہو، اور جس کی ضرورت یہ ہو کہ حکم اس کا ہو، حکم کی تعلیم اس کی ہو، اور عمل عبادت کا اور عمل اس کی رضا کا یہ کرتا ہو، اور دعا یہ مانگتا ہو اللہ عبادت قبول فرما لے، اے اللہ اپنی رضا ہمیں دے دے۔ اس نے دعا مانگی ہے کہ نہیں مانگی؟ اس نے دعا نہیں مانگی، اس نے تو اللہ کو مانگا ہے، اس نے تو اللہ کی قبولیت مانگی ہے۔ قسمت والا ہے جو اللہ کو مانگتا ہے، اور قسمت والا ہے جو ماں باپ کی رضا مانگتا، اس کی جائیداد نہیں مانگتا۔ یہ ماں باپ کی جائیداد مانگنے والا قسم خدا کی بد دعا کرتا ہے، اور جس نے ماں باپ کی دعا نہیں لی، اس کے بارے میں بد دعا کی ہے، یہ ولی اللہ کیسے ہیں؟ ادھر تو تقدیر بدل جاتی ہے جب عرض کرتا ہے اللہ اگر میں نے یہ عمل ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، یہ خدمت ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے تیرے لیے کی ہے، تو اللہ پروردگار آج مجھے موت آنے لگی ہے، یہ پتھر نے میری زندگی ختم کرنے پر آ گیا ہے، اللہ اسے ہٹا دے، اللہ ہٹا دیتا ہے۔ ماں باپ کی رضا مانگنے والا ہے جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کے بندے سے تعلیم سنت لینے والا ہے جو اپنے سائیں جی، اپنے محبوب، اپنے استاد، اپنے بڑے کے ذکر کو بلند کرتا ہے، تعلیم یہ لیتا ہے، ذکر ان کا بلند ہو جاتا ہے، اور قیامت تک نبی رسول نے ہمیں تعلیم جو دی ہے، سنت جو دی ہے، وہ جو یہ حاصل کرتا ہے اور پھر اس میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت قبولیت پا جاتی ہے، اس میں جو اللہ کی رضا مانگتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی فرمایا نا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب جب جنت میں کوئی جاتا ہے تو جنت کی دعا نہیں مانگتا، اللہ نے اسے جنت دے دی ہوتی ہے، اب جنت میں جو کہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ جب سنت کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے، اس کا عمل جو ہے وہ عبادت ہوتا ہے، عمل کی دعا قبولیت ہوتی ہے، اللہ پروردگار کی رضا کا طالب بن کر یہ سارا کچھ کرتا ہے، اللہ اسے اپنی رضا کا علم دیتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، اس نے جو کیا ہوتا ہے، عبادت میں قبولیت مانگی ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات، صفات، افعال کے علم میں اللہ سے اللہ کی رضا مانگی ہوتی ہے۔ اگر عبادت کی تعلیم سنت نہ ہو عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کا علم اللہ کے بندے سے حاصل نہ ہو، اللہ سے اللہ کی رضا مانگنا نہیں ہوتا۔
وہ پتہ نہیں کس سے مانگ رہا ہے، وہ تو اللہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا اللہ کون ہے؟ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے، جو رب محمد ہے وہ ہمارا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا پتہ ہو تو اللہ سے اللہ کی رضا مانگے گا نا۔ اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال کا علم دینے والا، علم حقیقی دینے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آئیے اس بات کو جانیے۔ فتابعونی کے اندر کیا ہے؟ فتابعونی کے اندر دو علم ہیں۔ ایک ہمارے عمل کی تعلیم میں ہمارے عمل کو عبادت بنایا گیا ہے، عبادت بنایا گیا ہے۔ آپ اور ہم جو کچھ بھی سنت تعلیم میں کرتے ہیں، قسم خدا کی یہ عبادت ہوتا ہے، عبادت ہوتا ہے۔ کیوں؟ جان اور مال جدھر خرچ ہوتا ہے نا، وہ عبادت میں خرچ ہوتا ہے۔ غیر مال عبادت میں خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ حرام کی کمائی اگر کوئی کماتا ہے نا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو یہ پیشاب جو ہے، یہ شراب جو ہے، یہ گندا مال جو ہے، یہ قبول ہو جائے گا، بڑا بے وقوف ہے، جاہل ہے، اسے پتہ کچھ نہیں ہے، اسے پھینک دینا چاہیے۔ پھینک دینا چاہیے سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی نیت کے نا اسے استعمال کر ڈالے، کہ وہ چھرا، وہ گولی، وہ حرام خوری جو ہے وہ کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کے ہاتھ نہ لگ جائے، اسے نقصان نہ ہو جائے، اس سے فائدہ ہو جائے، وہ دشمن کے خلاف استعمال ہو جائے، شیطان کے خلاف استعمال ہو جائے، نفس کے خلاف استعمال ہو جائے، اپنا نفس ہمیشہ کے لیے حرام کمانے سے باز آ جائے، اور جو بیچارہ شرعی عذر میں لقمہ حرام کھا سکتا ہے اسے وہ لقمہ حرام مل جائے۔ تعلیم کے اندر ہے، جب کوئی سنت کی تعلیم میں عبادت کا علم حاصل کرتا ہے تو یہ پتہ کس کا علم ہوتا ہے کہ جان اور مال کو خرچ کیسے کیا جائے۔ اب عبادت کے اندر دو چیزیں ہیں، دیکھنا غور کے ساتھ۔ عبادت کے اندر دو چیزیں، ایک معبود ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اور ایک معبود سے مانگنا ہے کہ اللہ میری عبادت قبول فرما۔ اب دو چیزیں آ گئی نا، ایک معبود ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اور ایک معبود سے دعا کرنا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اس میں مانگنا اللہ سے ہے نا، تو اللہ کو جاننا بھی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے دو ہمیں علم عطا فرمائے ہیں، ایک عبادت کا علم دیا ہے، اور ایک اللہ کے نبی نے ہمیں اپنے اللہ کا، یعنی اللہ کی ذات، صفات، افعال کا علم دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے مانگنا جو ہے نماز کے بعد، یہ تو نہیں کہ عبادت اللہ کی ہے، مانگنا کسی اور سے جا کر، اور جو ہمارا مالک ہے اسی سے مانگنا ہے نا۔ عبادت کے بعد جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اب اللہ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ پہلے وقتوں کے نبی رسول جتنے بھی آئے انہوں نے حکم کی تعلیم دی ہے جو کہ عبادت ہے۔ عبادت سے معبود کا پتہ بس ہوتا تھا کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، یہ تمام اول آخر مومنین کے لیے معلم مزکی بن کر آئے ہیں۔ آپ نے اللہ کا پتہ خود دیا ہے، اللہ کا پتہ اللہ نے خود دیا ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ اللہ کا پتہ خود دینا یہ علم حقیقی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پتہ خود دیا، یہ علم حقیقی ہے، عبادت سے نہیں ہمیں پتہ ہو۔ اب جب اللہ پروردگار کا علم حقیقی کسی کو حاصل ہوتا ہے اب وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ پہلوں کو تو تیار کیا جا رہا تھا نا کہ اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں، اب جب یہ مانگنے والے ہو گئے تو اب ان کا جینا مرنا جو ہے، جینا مرنا دو باتیں عرض کر رہا ہوں، جینا مرنا جو ہے یہ للہ رب العالمین کے لیے ہو گیا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے اللہ کی عبادت کے علاوہ، اور جس نے اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ کیا ہے وہ تو گمراہی ہے۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ ایک عبادت کرتا ہے، اللہ کا حکم جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ راہ پر ہوتا ہے، اور اس راہ پر چلنے والے کو اللہ کہتا ہے سیدھا راستہ ان لوگوں کا اپنا جو میرے سچے صادقین بندے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت، اللہ کا حکم نہیں مانتا یہ تو گمراہ ہوتا ہے۔ گمراہ کے ساتھ کب اللہ کہتا ہے ہو جانا؟ اس لیے جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی
اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان اور اپنے مال کو خواہش پر خرچ نہیں کیا، اسے کبھی خواہش پر خرچ نہ کرنا۔ قسم خدا کی، قسم کھا کر اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ کی راہ میں مال اور جان جب خرچ ہوتی ہے اس میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اور شیطان ہمیں ڈراتا ہے، شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کم پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیوں بھلا کم پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ کیوں کہتا ہے یہ؟ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب جان اور مال خرچ کی جاتی ہے تو دینے والا کوئی نظر نہیں آتا، اور دنیا کی راہ میں جب خرچ کی جاتی ہے ایک طرف دیتا ہے بندہ، دوسری طرف سے ملنے کا پتہ ہوتا ہے کہ ادھر میں نے اپنے مطلب میں دیا ہے تو ادھر میرا مطلب پورا بڑا حل ہو جائے گا، ادھر لینا دینا ہے۔ اللہ کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تو صرف اتنا بتا دیتا ہے میں تمہیں جنت دوں گا، میرے ساتھ تجارت کرو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ اور کسی نے دیکھا ہے اللہ کو؟ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی باتوں کو کدھر دیکھا ہوگا؟ اب شیطان ڈراتا ہے آ کر، او بھائی اتنے گھاٹا ہے، اتنے نہ دینے والا ہے اور نہ ادھر کوئی لینے والی بات بنتی ہے۔ تو سمجھدار لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ قسم کھا کر وہ بھی بتاتے ہیں آگے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کیا ہے، اور جس نے پہلے جان دی ہوتی وہی بتا رہا ہے کہ کبھی کمی نہیں آتی۔ تو کمی سے نکل جاؤ، کمی سے نکلنے کا یہی طریقہ، پوری زندگی اللہ کی عبادت بنا لو، اپنی خواہش میں نہ کچھ کرو، کیونکہ جنت نہیں اپنی خواہش میں کچھ کرنا، جنت ہے ہی جب اپنی کوئی خواہش ترک کر دیتا ہے۔ سارا کچھ جو کرو فتح بیونی کے اندر کرو، تاکہ عبادت ہماری زندگی، ہمارا جان اور مال ہو جائے۔ اب عبادت کرنے کے بعد یہاں تک کہ آخری لمحہ آ جانے تک کیا کرو؟ اللہ سے قبولیت کی دعا مانگو۔ کیا قبولیت؟ اللہ میری عبادت قبول فرما، یعنی میرا جان مال جو میں نے تیری راہ میں خرچ کیا ہے یہ تیرا ہے، میرا نہیں ہے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اور اللہ جسے اللہ کہہ رہے ہو نا، اس کی تعلیم بھی حاصل کر لو، اس کا علم بھی حاصل کر لو کہ اللہ پروردگار اللہ جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے افعال کیا ہیں، کیونکہ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، وہ اللہ کی طرح جو بننا ہے تو نہیں، لیکن ان تعبد اللہ کانک تراہ، دیکھ تو نہیں رہے اللہ پاک کو عبادت میں، لیکن فرمایا ایسی ہو جو جیسے اللہ کو دیکھ رہے۔ ادھر فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں رنگ لو، ہے تو نہیں ہمارے اخلاق، لیکن حکم تو آیا نا اللہ جیسے بننے کی کوشش کرو اخلاق میں۔ تو بھائی یہ ہونا ہے ہم نے، اللہ کا حکم نہیں آیا کونوا عباد اللہ، میرے بندے ہو جاؤ، یہ ہونا ہے ہم نے ہو کے انشاءاللہ رہنا ہے۔ مر جائیں گے نا، بڑی سے بڑی یہی بات ہے نا، یہ مر جائیں گے تو کیا ہوا؟ اللہ نہیں کہتا میری راہ میں مر جانے والا ہی تو کامیاب ہے، یہ ڈوبنے والا تیرتا ہے۔ تو اس لیے فتح بیونی کو جانو، بڑی بات ہے یہ، کوئی یہ نہ سمجھے اللہ سائیں جی ہمیشہ فتح بیونی کی بات کرتا ہے۔ اوے پاگل ہو گئے ہم کہ فتح بیونی کی بات میں ہم کہیں کہ ہمیں کوئی غیر ملتا ہے، ہمیں فتح بیونی میں تو اللہ نبی ملے۔ تو اس لیے جن کو اللہ نبی مل گئے آئے ہے قسم خدا کی، ان کی لہریں بہریں ہو گئی ہیں، زندگی ان کی بن گئی ہے۔ تو اس لیے مانگے تو وہ نہ جو منگتا غیر کا ہو، اوے ہم تو منگتے اللہ کے ہیں، قسم خدا کی مانگنے سے پہلے ہمیں سارا کچھ دے دیا ہے، اب تو وہ قبول فرما رہا ہے، ہم جو کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتے۔ جنت میں بھی ایسے ہیں نا جو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ادھر آپ زبان سے نہ کچھ کہیں، سنت پر عمل کریں، قسم خدا کی سچی بات ہے، دل میں اللہ نے آپ کو چاہ لیا ہے نا، اللہ اپنی رضائیں دیتا چلا جائے گا۔ وما توفیقی الا